بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد. میں یا ایھا الذین آمنوا کا یہ صیغہ جب استعمال ہوتا ہے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کے بعد کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بھی باتیں بیان کرتا ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے. تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اس صیغے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں مخاطب اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے ادخلوا، تم اسلام میں پورے کے پورے مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو چیزیں اچھی لگیں اس پر عمل کریں،
اور جو چیزیں ہمارے دل کو نہ بھائیں، جو چیزیں ہم کو اچھی نہ لگے ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے، مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے فرمایا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ خطوات یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے جتنے بھی راستے ہیں، تو شیطان ایک راستے سے بہکاتا نہیں ہے، شیطان ایک راستے سے گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ گمراہ کرنے کے شیطان کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے بہکانے کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں سے تم بچے رہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا کھلا دشمن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی سے نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام لینا بھی زبان پر پسند نہیں کرتے۔ جب بھی اس کا نام آتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ ہم نکالتے ہیں۔ ہمارا دشمن سامنے سے چلتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہم اس کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، کٹر دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں، سب سے بڑا دشمن تو تمہارا، سب سے کھلا ہوا خطرناک بھیانک جو تمہیں آگ کی طرف لے جانے والا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ تم اس سے دشمنی کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا مطلب ہے شیطان کو دشمن بناؤ یا شیطان سے دشمنی کرو؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان راستوں سے بچنا ہے۔ شیطان جن طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ان تمام راستوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں مکمل طریقے سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے، صحیح راستے سے ہٹاتا ہے، دو ہی راستے ہیں اس کے پاس۔ شیطان انسان کو جب گمراہ کرتا ہے تو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں۔ ایک شبہات کا راستہ ہے، دوسرا شہوات کا راستہ ہے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی دو راستے اپناتا ہے، شہوات کا اور شبہات کا۔ شبہات کا مطلب شکوک و شبہات، شک وغیرہ پیدا کرنا، ڈاؤٹس انسان کے دماغ کے اندر ڈالنا، اس کے ذریعے سے شک اور شبہات اور تردد کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شبہات کے اندر جو علم والا طبقہ ہے، علم والا طبقہ اکثر شبہات سے بچ جاتا ہے، لیکن شہوات کا جو راستہ ہے،
جو شیطان شہوات کے ذریعے سے بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شہوات کے راستے میں، شہوات کا مطلب ہوتا ہے خواہشات، عورت کی خواہش، زمین کی خواہش، مال کی خواہش، اولاد کی خواہش اور خاندان کی خواہش، رشتہ داروں کی خواہش، یعنی الغرض جتنے بھی شہوات کے راستے ہیں ان راستوں سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس شہوات کے راستے میں علم والے بھی آ جاتے ہیں اور بغیر علم والے بھی اس راستے میں پھنس جاتے ہیں، شیطان کے اس راستے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان جن راستوں سے بہکاتا ہے انسانوں کو، چاہے وہ شہوات کا راستہ ہو، چاہے وہ شبہات کا راستہ ہو، ان تمام راستوں سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بات بیان فرمائی کہ تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، کیسے؟ چند مثالوں کے ذریعے سے، حالات کی مناسبت سے چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اہل ایمان سے کیا طلب کر رہا ہے اور کیا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ مثلا ہماری یہ خواہش ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ان قوانین پر عمل کریں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا سود خوری ہے، ہمارے معاشرے میں ایک مسلم طبقہ اس بیماری کے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ بعض مسلمان، بعض اہل ایمان اللہ کے بندے سود کو غلط بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے یہاں تک کہتے ہیں جی مولانا ہم تو ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر اس کے بغیر کچھ نہیں چلتا ہے۔ بعض لوگ عذرے لنگڑے بہانے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو دو ہی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں، بڈی اور بیاج کے بارے میں، لینا دینا، اس میں مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ سود سے باز نہیں آتے، جو لوگ بڈی اور بیاج کھاتے، لیتے اور دیتے اور اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ راستہ کیسا بھی ہو، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کے ساتھ جنگ کرے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بچ سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا اللہ سے جیت جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، بڈی بیاج کھاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بہت سارے درجے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا درجہ سود کا، بڈی کا، بیاج کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ان ينكح الرجل امہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ انسان ایسی بات دماغ میں لا بھی نہیں سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھاتا ہے، سود لیتا اور دیتا ہے، بڈی بیاج کھاتا اور پیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ سود کا سب سے ہلکا درجہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جو اچھا لگتا ہے اس پر عمل کریں، جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کرو۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، ان تمام قوانین پر مکمل عمل پیرا ہو جاؤ۔ فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ رشوت کا لینا اور دینا ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کے اندر ایک بڑے عہدے پر مسلمان ہوتا ہے، وہ کسی کا کام کروانے کے لیے رشوت کے بغیر وہ کام آگے وہ نہیں بڑھتا، اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرنے والے عہدے پر، بڑے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر، بڑے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں، لیکن رشوت لینا اور دینا ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا کام اس کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ افسوس ہے، اور ایسے لوگوں پر تھوف ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہوئے رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات سننے والی ہے کہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے اگر کوئی بندہ مجبور ہو کر رشوت دیتا ہے تو یہ بات الگ ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن راستے ہیں اس کے پاس بچنے کے، لیکن پھر بھی بچتا نہیں ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو رشوت کو لیتے ہیں اور جو رشوت کو دیتے ہیں۔ معمولی سے انسان آدھار کارڈ اگر بنانا چاہتا ہے، ووٹر آئی ڈی بنانا چاہتا ہے، ہمارے مسلم لڑکے وہاں موجود ہوتے ہیں، ارے اللہ کے بندے 100 روپے 200 روپے 50 روپے تک رشوت کھاتے ہیں، مسلمان ہیں رشوت کھا رہے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ دواخانہ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، اب بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کو لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، مسلمان پولیس ہیں، کیا کرتے ہیں، چٹی وغیرہ پھاڑنے کا مسئلہ آتا ہے، کسی کو پکڑتے ہیں، چٹی وغیرہ پھاڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو چٹی رشوت اگر 100 یا 200 روپے یا 500 300 دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چٹی پھاڑتے نہیں، وہ پیسے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان تمام چیزوں میں۔ اگر ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی اس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ان کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کو ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اسے لے لینا، جو اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دینا، نہ، غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے مسلم تاجر ہیں، تجارت کرنے والے کتنے ایسے مسلم ہیں جو غداری کے ساتھ، دھوکے بازی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ میں چھوٹی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، کسی چیز کا بزنس کر رہا ہے، جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں،
اجی آپ کے لیے میں نے بہت سستا رکھا ہے۔ ویسے تو ہمیں یہ پین، ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک پین اگر ہم کو 10 روپے میں پڑ رہی ہے تو ہمارے مسلم تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ مولانا مجھے 15 روپے میں پڑی ہے، میں آپ کو 16 روپے میں دیتا ہوں، حالانکہ ان کو پڑی ہے 6 روپے میں۔ جھوٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ 15 روپے میں پڑی ہے، 16 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ امانت داری میں خیانت نہیں ہے؟ کیا اس کی پکڑ پوچھ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ چڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے ہم نے بہت کم میں یہ ریٹ میں بیچ رہے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور دکاندار جو ناپ تول کرنے والے ہیں، اس کے اندر کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں الگ سے ایک سورت ہی نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا ویل للمطففین، بربادی ہے، ہلاکت ہے، وائل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے بندے جو ترازو ہوتا ہے، ترازو میں یہ قسم کی چیز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تول کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈنڈی مارتا ہے۔ وہ تھوڑی سی نفع، تھوڑی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کیسے غلط راستوں کو اپنا رہے۔ اور جو ترازو تولنے کا دوسرے قسم کا آتا ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ترازو ابھی وزن ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو ایسے کر کے ہلا کے جو ہے وزن کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں۔ ان بیماریوں میں ایک بیماری ان کی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر یہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ تم کروڑ پتی ہو، پوری دنیا کے بادشاہ ہو، پوری دنیا کی دولت اگر تمہارے سامنے ہے تو جیسے تم اکیلے دنیا میں آئے تھے، اکیلے دنیا سے بھی جانا ہے۔ اس بات کو دماغ کے اندر بٹھا لیجئے۔ تم کتنا بھی کماؤ غلط طریقے سے، اچھے طریقے سے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کتنے مرتبہ کہا گیا ہے اجی داڑھی رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی داڑھی نہیں کٹایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اپنا مانتا ہوں اور اس پر بھی عمل کرتا ہوں، اسی لیے میں نے داڑھی کو چھوڑا۔ کتنے ایسے لوگ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس پر عمل کریں، جو چیز اچھی نہیں لگتی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کیریکٹر والے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا نہیں ہے۔ بیویوں کے لیے داڑھیوں کو کٹانے والوں، خواہشات کی پیروی میں داڑھیوں کو منڈھانے والوں، رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو۔ اگر تم نے اپنی خواہشات کے حساب سے داڑھی کو کٹایا، میں سمجھتا ہوں رب العالمین کے سامنے تمہیں پوچھ ہوگی، رب العالمین تمہیں سوال کرے گا کہ تم نے میری خواہش کے مطابق دنیا کی کتنی زندگی گزاری اور کتنے میری اتباع کی، کتنی تم نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اور آپ کو معلوم ہے مرنے کے بعد 3 سوال ہوں گے، پتہ ہے نا؟ ایک چوتھا بھی ہوگا، لیکن اکثر 3 سوال ہوں گے۔ اس میں سے کیا ہوگا؟ من ربک، من نبیک، تمہارے نبی کون اور تمہارا رب کون؟ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی ہمارا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی جواب نہیں آئے گا قبر میں۔ اگر ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی جا کر جواب آئے گا، ورنہ جواب قبر میں نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا جواب؟ ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بری عادت کیا ہے؟ اپنے پینٹوں کو، اظہاروں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ پورا نظر آتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے۔ افسوس در افسوس، افسوس صد افسوس ہے کہ ایسی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا لباس صحیح نہیں ہے، ہمارا پردہ صحیح نہیں ہے، ہمارا پیچھے کا حصہ جسے ڈھانکنا فرض ہے، جسے ڈھانکنا ضروری ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور پیچھے والے کی نگاہ بھی اس پر پڑتی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھیں گے تو کیا ہم کو ڈیلی پگار ملتی ہے؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہم کو جو ہے پرائز وغیرہ ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اپنے دل کی خواہش کے لیے۔ عجیب، من چاہے زندگی مت گزارو، رب چاہے زندگی گزارو۔ رب چاہے زندگی گزاریں گے اللہ جنت میں داخل کرے گا، من چاہے زندگی گزاریں گے تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس آیت کے اندر رب العالمین نے جن باتوں پر یا جس طریقے سے ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہو بہو ہمیں مرتے دم تک، آخری سانس تک مکمل طریقے سے اسلام کی پابندی کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔